قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا اور آخر پر نچوڑ یہ نکالا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ تھے جو نیک کام کرنے میں جلدی کرتے تھے، نیک کام بڑھ چڑھ کے کرتے تھے، بھاگ بھاگ کے کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے ہی وہ ڈرا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں دو اہم باتیں بتائی گئی ہیں کہ مومن کو اللہ رب العزت کے ساتھ امید اور خوف دونوں طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ قیل الایمان بین الخوف والرجاء، یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ جس طرح بدلتے موسم کا پتہ نہیں چلتا، انسان کی کیفیات کا بھی پتہ نہیں چلتا، تو مختلف کیفیات انسان کی ہوتی ہیں، کبھی اس کو خوف فائدہ دیتا ہے، کبھی امید فائدہ دیتی ہے۔ اس لیے کہ فإن الخوف اذا فارق القلب خربا، اس لیے کہ جب دل سے خوف نکل جاتا ہے تو دل بگڑ جاتا ہے۔ والغالب علی نفس الفتور والکسل عن الطاعات، اور جب دل سے خوف خدا ختم ہو جاتا ہے تو دل سے اطاعت گزاری میں سستی شروع ہو جاتی ہے۔ والمیل الی الشہوات، اور انسان پھر شہوات کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ودواء ذلک الخوف، اور اس کی دوا اللہ کا خوف ہے۔ فاما من دام علیہ الخوف، اور جس بندے پر زیادہ ہی خوف کی کیفیت رہے، حتی مال الی القنوط، حتیٰ کہ وہ مایوس ہونے لگ جائے، فینبغی ان یداوی بالرجاء، تو چاہیے کہ پھر اس کا دوا امید کے ساتھ کرے۔ ویذکر سعۃ رحمت اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا تذکرہ کرے۔ فمثال الخوف والرجاء، خوف اور امید کی مثال ایسی ہے کمثل الحرارت والبرودہ، جیسے انسان کے جسم میں حرارت اور ٹھنڈک ہوتی ہے، گرمی اور ٹھنڈک ہوتی ہے۔ فمن غالب علیہ احدہما یداوی بالآخر حتی یرجع الی حد الاعتدال، ٹھنڈک مزاج میں آ جائے تو پھر حرارت پیدا کرنے والی دوائیاں دیتے ہیں، اور طبیعت میں حرارت ہو جائے تو ٹھنڈک پیدا کرنے والی دوائیاں دیتے ہیں، حتیٰ کہ طبیعت اعتدال میں آ جائے۔ اور حدیث مبارکہ ہے لو وزن خوف المؤمن ورجاؤہ لاعتدل، کہ اگر مومن کے دل میں جو اللہ کا خوف ہوتا ہے یا امید ہوتی ہے، ان دونوں کا وزن کیا جائے تو دونوں برابر برابر ہوں گے، یعنی امید اور خوف برابر برابر۔ جو کیفیت ہوگی اسی کے حساب سے وہ کبھی اپنے اوپر خوف کو طاری کرے، کبھی اپنے اوپر امید کو طاری کرے۔ اس کی مثال یوں سمجھے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک گدھا گڑھے میں جا گرے تو اس کو نکالنے کے لیے گلے میں رسی ڈالتے ہیں اور پھر اس کو چارہ دکھاتے ہیں، تو وہ چارے کو دیکھ کے خود نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر خود نکلنے کی کوشش نہ کرے تو پیچھے سے ڈنڈا لگاتے ہیں۔ تو چارہ دکھانے کا نام امید اور ڈنڈا لگانے کا نام خوف۔ تو جیسے گدھا نکل آتا ہے گڑھے سے، انسان کا نفس بھی گناہوں کے گڑھے سے نکل آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ ارجا آیت ہے، امید دلانے والی۔ امید کیسے ملتی ہے؟ ایک مثال سے سمجھیں کہ باپ اگر اپنے بیٹے سے ناراض ہو تو پھر بیوی کو کہتا ہے کہ اس کو سمجھا دو، یہ سیدھا ہو جائے ورنہ میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ اب دیکھیں انداز تخاطب بدل گیا غصے کی وجہ سے، یہ نہیں کہہ رہا میرے بیٹے کو سمجھا دو، اسے سمجھا دو، یہ سیدھا ہو جائے ورنہ میں اسے سیدھا کر دوں گا۔ تو انداز گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ والد خفا ہے، مگر اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں گناہگاروں کا تذکرہ فرماتے ہیں
کن الفاظ کے ساتھ؟ قل یا عبادی، کہہ دو اے میرے بندو، یعنی گناہوں کے باوجود اللہ نے اپنی بندگی کی لسٹ سے تو خارج نہیں نہ کیا، اے میرے بندو۔ تو میرے بندوں کا لفظ بتا رہا ہے کہ پروردگار چاہتے ہیں کہ یہ واپس لوٹ آئے۔ صوفان اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما احب ان لی الدنیا وما فیہا بہذہ الآیہ، اس آیت کے بدلے پوری دنیا بھی مل جاتی تو میں قبول نہ کرتا، ساری دنیا کے مقابلے میں یہ آیت جو مجھے مل گئی یہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ ارجا آیت یہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کریں گے، اس کے سوا جو بھی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو معاف کر دیں گے۔ تو بہت امید دلانے والی آیت ہے۔ ایک اور بزرگ فرماتے تھے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ان لوگوں کا جو گناہ گار ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پائیں گے اپنے رب کو مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی سب سے امید دلانے والی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو یوں بنے گا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو بس بس کرے گا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو بس بس کرے گا۔ تو یہ آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید والی آیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا جبریل، اے جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَقُلْ لَهُ إِنَّا سَنَرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، اور بتاؤ کہ میں امت کے معاملے میں آپ کو راضی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو جب اللہ رب العزت نے فرمایا تو وہ فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِهِ فِي النَّارِ، کہ نبی علیہ السلام کبھی راضی نہیں ہوں گے اگر ان کی امت کا ایک بندہ بھی جہنم میں ہو۔ کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بہت امید دلانے والی آیت ہے۔ تاہم خوف کا تعلق خارج کے ساتھ ہوتا ہے اور حزن کا تعلق داخل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اندر جو غم ہوتا ہے نا اس کو حزن کہتے ہیں، اور باہر سے جو ڈر ہوتا ہے کسی کا اس کو خوف کہتے ہیں۔ اب خوف اور حزن دونوں کی تاثیر ہے۔ حزن کی تاثیر یہ ہے کہ جب انسان کا دل محزون ہو تو کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے۔ جوان بیٹا فوت ہو گیا، ماں کا دل ہی نہیں چاہتا کھانے کو۔ بیٹا گم ہو گیا، کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ بچہ فیل ہو گیا، اس کا کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ کسی نے پبلک انسلٹ کر دی، چونکہ دل غم زدہ ہے، کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ تو حزن کی وجہ سے کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، اور خوف کی وجہ سے انسان سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ پھر گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ بھی ایک مزے کی بات ہے کہ مخلوق کا خوف ہو تو جس سے خوف ہو انسان دور بھاگتا ہے، جس سے خوف زدہ ہو ہمیشہ اس سے دور بھاگتا ہے، مگر اللہ کے خوف کی یہ صفت ہے کہ جس کے دل میں جتنا اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو الحزن یمنع عن الطعام والخوف یمنع عن الذنوب۔ قرآن مجید کی کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ نے امید والی باتیں کہیں اور کچھ میں ڈرانے والی باتیں کہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں جس میں دونوں۔ مثال کے طور پر نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، یہ امید، اور آگے فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ ایک ہی آیت کے اندر
امید بھی ہے اور خوف بھی ہے. یدعون ربہم خوفا و طمعا، ایک ہی آیت کے اندر خوف اور امید دونوں کا تذکرہ. تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جس حال میں ہو، یا تو اس پر خوف غالب ہو یا اس کے اوپر امید غالب ہو. بس ایمان ان دونوں کیفیتوں کے درمیان پوری زندگی یہی حالت رہتی ہے. نہ خوف اتنا کہ انسان مایوس ہو جائے اس لیے کہ مایوسی کفر ہے، اور نہ امید اتنی کہ انسان بے عمل ہو جائے. تو دونوں کا ہونا ضروری ہے. ہاں، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جو لوگوں کو بہت ڈراتا تھا اور مایوس کرتا تھا. رویہ ان رجلا من بنی اسرائیل کان یقنط الناس ویشدد علیہم، ان کو مایوس کرتا تھا اور سختی کرتا تھا. قیامت کے دن یوں پکڑ ہوگی، یوں پکڑ ہوگی. فیقول اللہ تعالی لہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن یہ فرمائیں گے، الیوم اعیسک من رحمتی کما کنت تقنط عبیدی منہا، آج میں بھی تمہیں مایوس کرتا ہوں جس طرح تو میرے بندوں کو میری رحمت سے مایوس کیا کرتا. کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا درس دیا، اور ان کا یہ درس 18 سال چلتا رہا. 18 سال کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے خوف کی آیت پڑھی اور ایسا بیان کیا کہ رو رو کے لوگوں کی آنکھیں سوج گئیں، بے ہوش ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کے جنازے اٹھے. دل پہ اتنا اللہ کا خوف آیا. تو اللہ رب العزت نے الہام فرمایا، میرے پیارے، میرے بندوں کے سامنے میرے خوف کا تذکرہ کرتا ہے. تو عرض کیا، اللہ میں نے 18 سال تیری رحمت کا تذکرہ کیا تو الہام ہوا کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے بن کے رہیں، ان کے دلوں میں امید رہے. خوف تو تب ہے کہ جب بغاوت دل میں آئے، پھر تو ڈنڈا دکھانا پڑتا ہے، جوتا دکھانا پڑتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، احببنی واحب من یحبنی وحببنی الی خلقی، کہ آپ بھی مجھ سے محبت کریں اور بندوں کے دلوں میں بھی میری محبت ڈالیں اور مجھے بھی مخلوق کا محبوب بنا دیں. تو داؤد علیہ السلام نے پوچھا، یا رب وکیف احببک الی خلقک، آپ کو کیسے میں مخلوق کا محبوب بناؤں؟ قال اذکرنی بالحسن الجمیل، تو مخلوق کے سامنے میرا اچھا تذکرہ کر. اذکر آلائی و احسانی واذکرہم ذالک فانہم لا یعرفون منی الا الجمیل، اور احسان میرے رحمتوں کا تذکرہ کرو کہ میرے بندوں کو میری طرف سے اچھائی کے سوا اور کچھ بھی نہ پہنچے. یقین ہو جائے کہ اللہ بہت اچھے ہیں، مجھ سے محبت کریں گے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی خوب تذکرہ کرنا چاہیے. پروردگار بہت کریم ہے. کان ابو عثمان یتکلم فی الرجاء کثیرا، ایک بزرگ تھے ابو عثمان رحمت اللہ علیہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بہت تذکرہ کرتے تھے، بہت تذکرہ کرتے تھے. فروی بعد موتہ فی المنام فقیل لہ کیف کان قدومک علی اللہ، جب اس کی وفات ہوئی کسی کو خواب میں نظر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی اللہ کے سامنے کیسے پیشی ہوئی؟ فقال اقامنی بین یدیہ، کہا کہ مجھے رب کریم نے اپنے سامنے کھڑا فرمایا. وقال ملذی حملک علی ما فعلت، جو تو نے کیا یعنی بندوں کے سامنے ہمیشہ میری رحمت کا تذکرہ کیا، اس چیز پر تجھے کس نے آمادہ کیا؟ فقلت، میں نے جواب دیا، اردت ان احببک الی خلقک، میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کو مخلوق کا محبوب بناؤں، اس لیے میں نے آپ کی رحمت کا تذکرہ کیا. قال قد غفرت لک ذنبک، فرمایا اچھا پھر ہم نے تیرے گناہوں کی بھی بخشش فرمائی. ہم جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، ہر جگہ بیٹھیں اللہ کی رحمت کا تذکرہ کریں، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، اللہ رب العزت کے احسانات کا تذکرہ کریں.
تو مخلوق کے دل اللہ سے خود بخود محبت کریں گے، اس لیے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے جانوروں کو، جو لوگ ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تو جانور بھی ان کی رعایت کر لیتے ہیں، حالانکہ شیر کس قدر وحشی جانور ہے مگر اپنے کھانا کھلانے والے کا وہ بھی لحاظ کر لیتا ہے۔ تو انسان تو پھر انسان ہے، جب اس کے سامنے تذکرے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تو یقیناً وہ اللہ رب العزت سے ضرور محبت کرے گا۔ انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے جتنی کر سکتا ہے، اور اگر سرزد ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور کوشش یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے۔ حدیث پاک میں ہے تم میں سے کوئی بندہ نہ مرے مگر اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہو، اچھا گمان ہو کہ میرا مالک بہت کریم ہے، بڑا مہربان ہے، وہ ضرور میرے اوپر مہربانی فرمائے۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت تھی، اس کا بیٹا گم ہو گیا، وہ بیچاری لشکر میں ادھر ادھر بھاگی پھر رہی تھی اور اس کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ اچانک اس کو بیٹا ملا، اس نے بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور خوب اس کو پیار کیا۔ تو جب اس کو اس طرح پیار کرتے دیکھا تو نبی اسلام نے صحابہ سے پوچھا کیا یہ ماں اپنے اس بیٹے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اتنی پاگل بنی پھرتی ہے کہ ذرا نظروں سے اوجھل ہوا تو اس کو چین نہیں تھا، قرار نہیں تھا، جب تک بیٹا مل نہیں گیا اس کی حالت دیکھنے والی تھی، اور اب اس نے بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چوم رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، یہ کیسے آگ میں ڈالے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ھذہ بولدہ، کہ جتنا یہ عورت اپنے بیٹے پر مہربان ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتے کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، اس لیے قیامت کے دن بہانے ہوں گے۔ کہتے ہیں نا اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، بہانے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بخشش کر دیں گے۔ ایک عجیب حدیث مبارکہ ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ روی ان رجلین یوم القیامت یخرجان من النار، روایت ہے کہ قیامت کے دن دو بندے جہنم میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ فیقول اللہ تعالیٰ لہما کیف وجدتما مقیلکما والسوء مسیرکما، اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ بھائی یہ تمہارا برا ٹھکانہ تم نے اس کو کیسے پایا؟ فیقول لون، دونوں کہیں گے شر مقیل و اسوأ مسیر، بہت برا ٹھکانہ، اس سے تو برا ٹھکانہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فیقول اللہ تعالی فیأمر بردہما الی النار، پھر اللہ تعالیٰ جب ان سے یہ سنیں گے نا کہ واقعی بہت برا ٹھکانہ، اللہ ان دونوں کو حکم دیں گے اچھا جاؤ جہنم میں۔ فاما احدہما فیبادر الیہا، ان میں سے ایک تو بھاگ پڑے گا، سپیڈ لگا دے گا کہ اللہ کا حکم ہو گیا جاؤ جہنم میں، وہ بھاگ پڑے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، جو دوسرا ہوگا، فَيَتَفَقَّفُ، وہ ذرا رکے گا، پھر پیچھے دیکھے گا، پھر کچھ چلے گا، پھر پیچھے دیکھے گا۔ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَلَّذِي بَادَرَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتُ، ان میں سے اللہ اس سے پوچھیں گے جو بھاگ پڑا تھا کہ تو نے ایسے کیوں کیا؟ فَيَقُول، وہ کہے گا أَسَيْتُكَ فِي الدُّنْيَا، اللہ دنیا میں آپ کی نافرمانی کر بیٹھا، أَفَأَعْصِيكَ فِي الْآخِرَةِ، کیا میں آخرت میں بھی آپ کی نافرمانی کروں؟ تو آپ کا حکم ہوا جاؤ جہنم میں، تمہیں بھاگ پڑا۔ وَيَقُولُ لِلَّذِي تَوَقَّفَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتُ، اور جو بندہ رک رک کے جا رہا تھا، پیچھے دیکھتا جا رہا تھا، اس سے پوچھیں گے تو نے ایسے کیوں کیا؟ فَيَقُول، وہ کہے گا حسن ظنی بک یا رب حین اخرجتنی منہا اللہ تعیدنی الیہا، اللہ حسن ظن تھا، سنا ہوا ہے کہ آپ ایک دفعہ جہنم سے جس کو نکالیں گے دوبارہ اس کو کبھی نہیں لوٹائیں گے، میں اس لیے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا شاید آپ کی رحمت ہو جائے۔ فیرحمہما، اللہ دونوں پر رحمت فرمائیں گے۔
وَيَأْمُرُ بِهِمَا إِلَى الْجَنَّةِ، اور دونوں کو جنت داخلے کا حکم فرما دیں گے۔ پروردگار کتنا کریم ہے جس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ وَرُوِيَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ رحمت کی بات عجیب سننے کے لائق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، قسم ہے اس ذات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے قبضے میں ہے، لَيَغْفِرَنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفِرَةً، کہ اللہ قیامت کے دن اتنی بخشش کرے گا ما خطرت علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پر اس کا گمان بھی نہیں گزرا، سوچ بھی نہیں سکتا انسان، وہاں تک اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوگی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، لیغفرن اللہ یوم القیامت مغفرتن، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنی مغفرت فرمائیں گے، یتطاول لہا ابلیس رجاء ان تنالہ، کہ ابلیس بھی گردن اٹھا کر دیکھے گا شاید میری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اتنی اگر اللہ کی رحمت ہوگی کہ شیطان کو بھی امید لگ جائے گی، تو سوچیں تو صحیح، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ بڑا رؤوف الرحیم ہو۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا يدخل النار من بقى من خشیت اللہ تعالی حتی یلج اللبن فی درع، جو بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے یہ بندہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا حتیٰ کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے، جیسے دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، یہ بندہ بھی جہنم میں کبھی جا نہیں سکتا جو اللہ رب العزت کی ڈر اور خوف کی وجہ سے روتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے ہمارے اکابر اللہ رب العزت کے عظمتوں کو جب سوچتے تھے تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو آتے، جیسے بارش کے پانی ٹپکتا ہے ان کی آنکھوں سے ایسے ٹپکتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رویہ ان ابراہیم علیہ السلام کان کثیر البکا، روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کثرت سے روتے تھے۔ فأتاہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے، وقال لہ الجبار یقرئک السلام، اور کہا کہ جبار نے آپ کو سلام بھیجے ہیں، ویقول، اور یہ کہا ہے، هل رأیت خلیلا یخاف خلیلہ، کیا آپ نے کسی خلیل کو دیکھا کہ اپنے خلیل سے ڈرتا ہو؟ فقال یا جبریل، تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، اے جبرائیل، اذا ذکرت خطیئتی نسیت خلتی، جب میں اپنی خطا کو کبھی یاد کرتا ہوں تو مجھے اپنا خلیل ہونا یہ بات بھول جاتی ہے۔ اور خطا کیا تھی؟ قوم نے کہا تھا چلو میلے پر، تو انہوں نے کہا تھا انی سقیم، طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں جا سکتا، مگر چونکہ اس میں وسعت تھی، معنی میں کوئی بدن کی مرض تو تھی نہیں، طبیعت پہ چیز ناگوار تھی، تو چونکہ سقیم کا لفظ استعمال کر لیا تھا، اتنی سی بات پر بھی ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ اگر یہ انبیاء کرام کا خوف ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے اتنا ڈرتے تھے، تو پھر سوچئے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے کس قدر ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر ایک ایک آیت کو پوری رات پڑھتے رہتے تھے اور روتے رہتے، پوری رات۔ چھوٹی سی کئی دفعہ بات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ظاہر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک عجیب واقعہ ہے، اس کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مثنوی شریف میں لکھا ہے۔ خرج عیسیٰ علیہ السلام یوم ومعہ عابد من عباد بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام ایک دن نکلے اور بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں میں ایک بڑا نیکوکار اور عبادت گزار بندہ ان کے ساتھ تھا۔ فتابعہما رجل عاصٍ،
تو ایک گناہگار بندہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا، عیسیٰ علیہ السلام اور اس نیک بندے کے. فمقتہ العابد، عابد نے اس چیز کو ناپسند سمجھا. وقال، اور یہ کہا، اللہم لا تجمع بینی و بین ھذا العاصی، اللہ مجھے اور اس گنہگار کو قیامت کے دن اکٹھا نہ کرنا. ادھر اس نے یہ کہا اور ادھر وہ گنہگار جو تھا، جو پیچھے پیچھے آ رہا تھا، وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے. فقال العاصی اللہم اغفر لی، تو گنہگار نے یہ دعا مانگ لی، اللہ مجھے بخش دینا. فاوحى اللہ تعالی الی عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. قد استجبت دعاءہما، میں نے ان دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا. فرددت الصالح، پس میں نے اس نیک بندے کو اپنے دربار سے دھتکار دیا. وغفرت للمحروم، اور اس گناہگار کو میں نے بخشش فرمایا. کہ گناہگار نے کہا تھا اللہ بخشش کر دے، تو میں نے اس کی بخشش کر دی. اور کیونکہ اس نیک نے دعا مانگی تھی اللہ مجھے اس کے ساتھ اکٹھا نہ کرنا، لہذا میں نے اس کو جنت کی بجائے جہنم میں بھیج دی. کتنی چھوٹی سی بات ہے، پتہ نہیں کتنے سالوں سے عبادت میں لگا ہوگا، مگر اس کی یہ چھوٹی سی بات جو ظاہر ہمارے دیکھنے میں، اللہ کے ہاں تو چھوٹی نہیں ہے نا، مگر ہمارے دیکھنے میں تو یہ چھوٹی سی بات ہے. اس ایک بات پر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر پکڑ آ گئی. تو اس لیے ہمارے اکابر اللہ رب العزت کی شان بے نیازی سے ڈرتے تھے. کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رو رہے تھے. ان کے ایک دوست آئے، انہوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں، کوئی گناہ سرزد ہو گیا؟ تو ایک گندم کا دانہ پڑا تھا، تو انہوں نے گندم کا دانہ اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں نے اس گندم کے دانے کے برابر بھی کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، میں نے ارادے سے کوئی گناہ نہیں کیا، گندم کے دانے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا. اس نے کہا جب گناہ نہیں کیا تو پھر روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے میں اللہ کی شان بے نیازی سے رو رہا ہوں. کیا معلوم کہ موت کے وقت میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں گا یا ایمان سے محروم ہو جاؤں. تو ہمارے اکابر ڈرتے روتے رہتے تھے کہ موت کے وقت کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے. چنانچہ موت کے وقت شیطان اس کے سامنے ایسی صورت بنا کے آتا ہے کہ بندے کے دل میں ڈالتا ہے کہ تو خواہ مخواہ اتنا ہی باتیں کرتا رہا، اتنی ضرورت تو کوئی نہیں تھی. اس کے دل میں ایمان ہلا دیتا ہے اور اسی کنڈیشن میں اس بندے کی روح نکال لی جاتی ہے. یہ بہت خطرہ، بہت خطرہ. اس لیے ہمارے اکابر ڈرا کرتے تھے. صاحب رجل نقاش، ایک بندہ تھا کفن چور تھا، لوگ دفن کر کے آتے تھے، وہ قبر کھود کے رات کو نیا کفن نکال لیتا تھا اور مردے کو ویسے ہی مٹی میں دبا دیتا تھا. فسئل عن توبتہ، لوگوں نے پوچھا بھئی تو نے توبہ کیسے کی؟ قال، کہنے لگا رأیت 70 رجلا فی قبورہم، میں نے 70 بندوں کی قبروں کو کھولا. قد حولوا عن القبلہ، میں نے دیکھا سب کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے. تو رکھنے والے تو قبلے کی طرف منہ کر کے آتے ہیں نا، لیکن چونکہ زندگی میں قبلہ کوئی اور ہوتا ہے نا، گناہوں کا قبلہ کچھ اور بنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ بدل دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہمارے اکابر اس لیے اللہ رب العزت کی بے نیازی سے ڈرتے تھے. ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر گزرے ہیں، ڈاکٹر نور محمد. وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کے تقریباً 40 سال ایمرجنسی وارڈ کے اندر ڈیوٹی دی، 40 ایئرس. اور میری کوشش ہوتی تھی کہ جو مریض بھی آتا، کیونکہ ایمرجنسی وارڈ میں تو وہی جاتا ہے کسی پہ ہارٹ اٹیک، کوئی آخری رینل فیلئر، آخری لمحے، تو کئی راستے میں مر جاتے ہیں، کئی پہنچتے ہی مر جاتے ہیں، کئی دن 2 دن کے بعد مرتے ہیں. تو ایمرجنسی وارڈ میں تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ میرے پاس آتا میں اس کو کلمے کی تلقین کرتا، مگر میں نے دیکھا کہ اگر 100 بندوں کو میں نے کلمے کی تلقین دی تو ان میں سے صرف 5 ایسے تھے جو کلمہ پڑھ سکے، باقی بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے. تو میں اس تلاش میں تھا کہ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے. تو ایک بندے پہ ہارٹ اٹیک تھا مگر وہ ہوش میں تھا. میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں کلمہ پڑھاؤں گا، تم پڑھنا.
اور اگر تم نہ پڑھ سکو تو میں تم سے پوچھوں گا کہ کیا تم پڑھنے پہ قادر نہیں ہو، تو تم صرف آنکھوں سے اشارہ کر دینا۔ تو کہنے لگے کہ جب ہارٹ اٹیک زیادہ ہوا اور اس کی بالکل موت آنے لگی، کلمہ پڑھایا اس نے نہیں پڑھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری زبان پہ قدرت نہیں رہی؟ اس نے آنکھوں کے اشارے سے کہا کہ ہاں، زبان پہ فالج پڑ گیا ہے، اب میں کلمہ پڑھنے کے اوپر قادر ہوں۔ تو آخری لمحے میں زبان پہ اللہ تعالیٰ فالج ڈال دیتے۔ یہ جو دو رنگی کی زندگی ہوتی ہے، گناہوں بھری زندگی ہوتی ہے، من مانی کی زندگی ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا، تم دیکھو گے کہ ایک بندے کا نام پوری زندگی مسلمانوں کی فہرست میں ہوگا، جب موت کا وقت آئے گا تو مسلمانوں کی فہرست سے اس کا نام خارج کر دیا جائے گا۔ اب آخری وقت کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے سر کے اوپر ایک خوف ہر وقت لگا، کس کے اوپر کب امتحان آ جائے، کس حال میں امتحان آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محسن حقیقی ہیں، منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اپنا کچھ بھی نہیں، سب اللہ کا دیا ہوا۔ زندگی اللہ نے دی، صحت اللہ نے دی، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا۔ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اللہ تعالیٰ علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے، اللہ تعالیٰ عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے۔ آج جو عزتوں بھری زندگی ہم دنیا میں گزار رہے ہیں، یہ سب اس مولا کا کرم اور احسان ہے۔ ہر چیز ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جتنے ہمارے جسم پہ بال ہیں، اتنی زبانیں ہوتی اور اتنی زبانوں سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، ہم اس کا شکر پھر بھی ادا نہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا، اس نے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر 400 سال اللہ کی عبادت کی۔ 400 سال بہت بڑا ٹائم ہے، ہماری تو پوری زندگی ابھی 50-60 سال کی ہے۔ اس نے 400 سال اللہ کی عبادت کی، پھر سے یہ دعا مانگی کہ اللہ جب میری موت کا وقت آئے تو سجدے میں موت دے، اور اس کی دعا قبول ہوئی اور نماز کے سجدے میں اس کو موت آ گئی۔ جبریل صاحب نے بتایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے حضور اس کی پیشی ہوئی تو اللہ نے فرمایا میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت عطا کر دو۔ اس نے آگے سے کہا یا اللہ میرے عمل کی وجہ سے میں نے 400 سال عبادت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے فضل سے جنت دو۔ اس نے کہا یا اللہ بے عملی میرے عمل کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے فرمایا بے فضلی میرے فضل سے جنت بھیج دو، اللہ میرے عمل کی وجہ سے۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا اچھا اس کے عملوں کا اور جو میں نے اس کو دنیا میں نعمتیں دی ہیں اس کا ذرا موازنہ کر لو۔ فرشتوں نے جب موازنہ کیا تو 400 سال کی عبادت اس کی آنکھوں کی بینائی کا حق ادا نہ کر سکی۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تیری 400 سال کی عبادت تو میری بینائی کا حق ادا نہ کر سکی، اور میں نے تو تجھے بہت نعمتیں دی ہیں، اس لیے اب سے جہنم بھیجے ہیں۔ جب جہنم کا حکم آیا پھر وہ رویا یا اللہ آپ کے فضل کی وجہ سے مجھے جنت دے دیجیے، تو اللہ نے پھر اسے اپنے فضل سے جنت عطا فرما دی۔ آپ غور کیجیے 400 سال کی عبادت کر کے بھی ایک بندہ اللہ کے فضل سے جنت جائے گا، اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ ہماری تو عمر ہی نہیں ہے اور ہماری پھر عبادت بھی نہیں ہے، تو ہم تو اگر جنت میں جائیں گے تو اللہ ہی کے فضل سے جنت میں جائیں گے، ہم لوگ بھی بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ یہ سب خام مال ہے جو ہم نے تیار کر رکھا ہے، ہمارے عمل تو ناقص چیز ہے، اس پر کوئی بھروسہ نہ کریں۔ فرمایا وشکروا لی، تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میرا ناشکری نہ کرو۔ ناشکری کو کفر کے مترادف قرار دی۔ حضرت سلیمان صاحب نے دعا مانگی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ جو میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر تیرا احسان تھا، تیرے انعامات تھے، مجھے ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کر۔ نبی اسلام نے بھی دعا مانگی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں، آپ کو یاد کروں اور آپ کے قرآن کی تلاوت کروں۔
قرآن مجید میں ایک قوم کا تذکرہ ہے جس کے پاس امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا۔ قرآن مجید نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، امن اور اطمینان۔ کیا مانا کہ امن تھا یعنی اندرونی خلفشار نہیں تھا کوئی، اور اطمینان تھا باہر سے بھی دشمن کا ڈر نہیں تھا کہ کوئی دشمن حملہ کرے گا۔ تو نہ باہر کے دشمن کا ڈر تھا نہ اندر کے دشمن کا کوئی خوف تھا، امن بھی تھا اطمینان بھی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد كان لسبع في مسكنهم آية، اللہ فرماتے ہیں وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایک بستی والوں کی جن کے پاس امن بھی تھا اطمینان بھی تھا۔ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے ان کے اوپر رزق کی بہتات تھی، رزق کی فراخی تھی، یعنی بہت امیر قوم تھی، وہ اتنا رزق تھا ان کے پاس۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ نے ان کو بھوک ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا اس لیے کہ وہ کرتوت ایسے کرتے تھے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھوک ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیتا۔ آپ دیکھیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تنگی ہوتی ہے، فقر ہوتا ہے، بل پورے نہیں ہوتے، بل کو دیکھ کے دل ہل جاتا ہے، یہ کیسے ادا کریں گے۔ جتنے گھر کے لوگ ہیں سارے کے سارے نوکریاں کرتے ہیں پھر بل پورے نہیں ہوتے، اور اوپر سے ہر وقت ایک فیئر آف ان نون ہوتا ہے، کچھ ہو نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بھوک ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیتے ہیں بندے کو جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ اب نعمتوں کا شکر ادا کیسے کریں، آج کی اس محفل میں اسی عنوان پہ گفتگو۔ سب سے پہلی بات کہ نعمتوں کو کبھی کم نہ سمجھیں، کوئی بھی اللہ کی نعمت ہے نا اس کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں۔ لوگ کئی مرتبہ نعمتوں کو حقیر سمجھتے ہیں، مثلا بہو گھر آئی تو جو اس کو ماں باپ نے جہیز دیا اس کو کہنا کیا دیا ہے انہوں نے، یہ کوئی دینے والی چیز تھی؟ بھئی ماں باپ نے جب بیٹی کا ہاتھ پکڑا دیا تو مال دولت کی کیا قیمت ہے؟ جو ان کے پاس وسائل تھے انہوں نے اپنی طرف سے بیٹی کا جہیز بہترین بنایا۔ اب آپ کے پاس مال زیادہ ہے اور آپ کے درجے کے مطابق نہیں بنا تو اس کو کم نظر سے نہ دیکھیں۔ اکثر لوگ رشتے داروں کے گھر میں جاتے ہیں اور وہ چائے کے ساتھ صرف بسکٹ سامنے رکھ دیتے ہیں، اس پہ باتیں بناتے ہیں، اور یہ انہوں نے کیا چائے پلائی ہمیں، بس بسکٹ سامنے رکھ دیے۔ بھئی ان کے جتنے وسائل تھے انہوں نے مہمان نوازی کی۔ آپ اگر کیک کھانے کے عادی ہیں اور رنگ برنگی چیزیں کھانے کے عادی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، انہوں نے جو کچھ پیش کیا اس کو کم نہ سمجھیں۔ انسان جب نعمتوں کو کم سمجھتا ہے تو پھر نعمتوں کی ناقدری بھی کرتا ہے۔ خاص طور پر کاروباری حضرات نعمت کو کم نہ سمجھیں۔ ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بزنس مین تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے 1000 اونٹ خریدے ایک منڈی میں سے۔ ان کا خیال تھا میں یہاں سے خریدوں گا اور شام کو منڈی فلاں جگہ لگتی ہے وہاں جا کے 1000 اونٹ بیچوں گا تو مجھے نفع ہو جائے گا۔ اب انہوں نے 1000 اونٹ خریدے اور جب دوسری منڈی میں بیچنے کے لیے گئے تو وہاں پہ پرائس کوئی زیادہ نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کی ڈیل ہوئی جس قیمت پہ خریدے تھے اسی قیمت پہ انہوں نے بیچ دیے، جو پرچیز پرائس تھی اسی پہ سیل کر دیے۔ ان کے ایک دوست نے کہا کہ آپ کو تو بہت مشقت ہوئی، آپ نے 1000 اونٹے خریدے بیچے مگر آپ نے کوئی نفع ہی نہیں کمایا۔ ان کا نہیں، مجھے 2000 درہم کا نفع ہو گیا۔ وہ کیسے؟ ان کا اس لیے کہ جب میں نے خریدے تھے تو اونٹ ان کی مہار کے ساتھ تھے، رسی کے ساتھ تھے، اور جب میں نے ان کی بیچنے کی ڈیل کی تو میں نے کہا تھا بھائی میں اونٹ بیچوں گا، گلے کی رسی نہیں بیچوں گا۔ تو 1000 رسیاں مجھے بچ گئیں، اور ہر رسی 1 دینار کی آتی ہے یا 1 درہم کی، تو 1000 رسیاں مجھے بچ گئیں، تو 1000 دینار مجھے بچ گئے۔ اس نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ 2000 درہم بچ گئے، یہ تو 1000 درہم بچے۔ یہ کہا نہیں آپ غور کرو، اگر میں ان اونٹوں کو نہ بیچتا اور اگلے دن بیچتا تو مجھے رات کو اونٹوں کو کھانا کھلانا پڑتا اور وہ بھی 1000 درہم ان کے اوپر لگتا، تو میں نے ان کو کھانا کھلانے کی بجائے ان کو بیچ دیا اور وہ میرا ایکسپینس جو تھا وہ بھی مجھے پروفٹ ہو گیا، تو مجھے 1000 درہم پروفٹ نہیں ہوا، 2000 درہم۔ یعنی صحابہ کرام اتنا ڈیپ ڈاؤن جا کے تھوڑے پروفٹ کو بھی بڑا سمجھ کے تجارت کر لیا کرتے تھے، اور جو بندہ ایسی تجارت کرتا ہے پھر اللہ اس کو برکت دیتا ہے۔ آج تو لوگ بہت بڑے بڑے پروفٹ کماتے ہیں اور منہ بناتے ہیں کہ جی کچھ نہیں بچا ہمیں،
نہیں جب کچھ بچے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو نا کہ لاس نہیں ہوا، پروفٹ ہی ہوا ہے نا، اگر تھوڑا سا ہی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُم مُلُوكًا، اے بنی اسرائیل والو ہم نے تمہارے اندر انبیاء کو بھی بھیجا اور تمہیں بادشاہوں کی زندگی عطا کی۔ وَجَعَلَ لَكُم مُلُوكًا، تمہیں ہم نے بادشاہ بنایا۔ تو بادشاہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے جس بندے کے پاس 5 چیزیں ہوں وہ بادشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے، روٹی، کپڑا، مکان، بنیادی چیزیں 3، اور چوتھا بیوی، اور 5واں سواری۔ جس بندے کے پاس یہ 5 چیزیں ہوں وہ بندہ بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آج ہم میں سے ہر بندہ بادشاہ جیسی زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارے پاس 5 چیزیں ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، سواری اور بیوی، 5 چیزیں ہیں، اور ہم پھر سمجھتے ہیں جی ہمیں اللہ نے کچھ نہیں دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، اس لیے ناقدری سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ نعمت کو انسان کبھی ضائع نہ کرے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دسترخوان کے اوپر جو بچے ہوئے روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو جو بندہ کھا لیتا ہے اس کے لیے جنت کی حوروں کا مہر ادا ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ دسترخوان کی بچی ہوئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو یا بچی ہوئی چیزوں کو کھا لیتا ہے اس کے بدلے اللہ اس کے رزق میں فراخی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھو دیکھنے میں چھوٹا عمل ہے لیکن اس پر اللہ رزق فراخ کر دیتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اپنی انگلیوں سے کھانا کھائے، جیسے چاول پلاؤ اپنی انگلیوں سے کھاتے ہیں تو انگلیوں کے اوپر وہ پلاؤ لگا ہوتا ہے، تو اس کو دھونے کی بجائے پہلے انگلیوں کو صاف کر لے، چاٹ لے، تاکہ وہ نعمت ضائع ہونے کی بجائے وہ پیٹ کا حصہ بن جائے، ضائع نہ ہو۔ شریعت اس چیز کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک نواب صاحب بھی آ کے بیٹھ گئے وہاں کمرے میں، بات چیت ہوتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد کھانے کا وقت ہو گیا تو دسترخوان لگایا گیا اور خان صاحب جو نواب صاحب تھے وہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھانے لگے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ سالن میں گوشت پکا ہوا تھا مگر گوشت زیادہ گلا ہوا نہیں تھا، سخت۔ نواب صاحب نے ایک بوٹی اٹھا کے کھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ بوٹی انہوں نے منہ میں ڈالی اور اس کو کھینچنے کی کوشش کی توڑنے کے لیے تو ان کے ہاتھ سے بوٹی سلپ ہو گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ اب ٹرین کا فرش تو میلا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، تو جب وہ بوٹی نیچے گر گئی تو نواب صاحب نے اپنے جوتے سے اس بوٹی کو سیٹ کے نیچے دھکیل دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا چہرہ جو تھا اس پر غصے کیا تھا۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ رازدار تھے، خدمت گزار تھے، محرم راز تھے، وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے اشارے میں پوچھا کہ حضرت آپ کی طبیعت پہ گرانی کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے اشارے میں بتایا کہ خان صاحب نے بوٹی کو پاؤں سے جوتے سے نیچے دھکیل دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رزق کی ناقدری ہے۔ تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بوٹی نیچے سے اٹھائی اور اس کو پانی سے اچھی طرح دھو لیا۔ جب اچھی طرح دھو لیا تو پھر اس کو انہوں نے کھا لیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی طبیعت اچھی ہو گئی۔ پھر حضرت تھانوی نے اس نواب صاحب کو کہا کہ نواب صاحب آپ نے اس بوٹی کو جوتے سے دھکیل دیا تھا، میں نے اللہ کے رزق کی ایسی ناقدری کبھی نہیں دیکھی، لیکن دیکھو اس کو انہوں نے دھو کے کھا لیا، انہوں نے اللہ کی نعمت کی قدردانی کی، میری طبیعت پھر اچھی ہو گئی۔ بحال تو انسان اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو رزق کی قدردانی کرنے والا ہو۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، فوت ہو گیا، خواب میں نظر آیا، کسی نے پوچھا بھائی کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے میری بخشش کر دی۔ اس نے پوچھا کس عمل پہ بخشش ہوئی؟ کہنے لگا میں اپنے گھوڑے پہ جا رہا تھا سوار اور میرے پاس چنے تھے، میں چنے کھا رہا تھا، ایک ایک چنا منہ میں ڈال رہا تھا اور چنے کھا رہا تھا۔ ایک چنا جب منہ میں نے ڈالنے کی کوشش کی تو وہ میرے دانت سے لگا اور نیچے گر گیا۔ اگر میں چاہتا تو میں چلتا رہتا، ایک دانہ ہی ہے نا نیچے گر گیا، کوئی بات نہیں۔ میرے دل میں خیال آیا یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میں نے گھوڑے کو کھڑا کیا، نیچے اترا اور زمین سے اٹھا کے وہ چنے کا دانہ میں نے کھا لیا۔ اس چنے کے دانے کو کھانے پر اللہ کو خوشی ہوئی، میرے بندے تو نے میرے رزق کی قدر کی، میں نے اس پر تیرے زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے انسان اعمال صالحہ کرے۔ جب اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، کیونکہ محسن کے نافرمانی کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محسن حقیقی ہیں، ہم اس کی کیوں نافرمانی کریں، ہم اس کی فرما برداری کریں اور پاک کی نمازیں پڑھیں۔ جس غلام کو اس کا مالک اچھا کھلائے پلائے تو وہ غلام دوڑ دوڑ کے کام کیا کرتا ہے۔ ہم بھی نعمتوں کی
قدردانی یہ ہے کہ بھاگ بھاگ کے اللہ کی عبادت کریں، تلاوت کریں، نیکی کریں، تاکہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے ہم سے راضی ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف نعمتوں کو منسوب کریں۔ یہاں پر بہت غلطی ہوتی ہے، ہم عام طور پر نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک نوجوان اپنی جاب کے لیے انٹرویو دینے گیا، اب اس کو جاب مل گئی، گھر آیا، ماں نے پوچھا بیٹا کیا بنا؟ امی اس نے مجھ سے یہ کوشچن پوچھا، میں نے یہ جواب دیا، اس نے یہ پوچھا، میں نے یہ بتایا، اس نے یہ کہا، میں نے یہ جواب دیا، میں نے اب میں کی بارش ہو رہی ہے۔ امی اس نے یہ پوچھا، میں نے سوچا میں یہ بھی بتا دوں، میں نے یہ بھی کہہ دیا، میں نے وہ بھی کہہ دیا، اور آخر پہ کہتے ہیں امی پھر مجھے جاب مل گئی۔ اچھا اب اس بندے کو فرض کرو انٹرویو پہ گیا تھا، جاب نہیں ملی، گھر آتا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا؟ امی جاب نہیں ملی۔ کیوں بیٹا؟ امی اللہ کی مرضی۔ بھئی جاب ملی تھی جب تب بھی تو اللہ کی مرضی تھی نا، اس وقت اللہ یاد نہیں آیا، اس وقت میں نے یہ جواب دیا، میں نے یہ سوچا، میں نے یہ کہا، میں نے کہا میں کی بارش ہو رہی ہے۔ اور جب جاب نہیں ملی تھی اللہ کی مرضی۔ بھئی جب جاب مل گئی تھی تب بھی اللہ کی مرضی تھی تو جاب ملی تھی۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو پتہ ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے تو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے، ناکامی ہوتی ہے پھر اللہ کے سر پہ ڈال دیتا ہے۔ تو یہ نعمتوں کی ناقدری ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نعمتیں واپس لینا بھی آتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ وہ نعمتیں واپس نہ ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے دن بدلتے دیر نہیں لگتی، بہت سارے لوگ خوب رزق کی فراخی ہوتی ہے، نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں تو پھر یاد کرتے ہیں حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے۔ بھئی یہ دن ایک جیسے نہیں رہتے۔ جب اللہ نے رزق کو کھولا ہوا تھا اس نے قدری کی، آج اللہ نے یہ دن دکھائے کہ سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ہمیں ٹیبل کے اس طرف سے اٹھا کے ادھر بٹھا دے اور ادھر والے کو اٹھا کے ادھر بٹھا دے، یہ کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے لیے۔ تو نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے۔ آج اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، کل لینے والا بھی بنا سکتے ہیں، پتہ نہیں چلتا بندے کو۔ مجھے 1993 میں کیلیفورنیا جانے کا موقع ملا، ان دنوں وہاں پہ ایک بڑا زلزلہ آیا تھا، بگ ون اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور وہ زلزلہ ایسا تھا کہ زمین میں دراڑ پڑ گئی تھی اور بہت بڑی بڑی بلڈنگ گر گئی تھی، پل ٹوٹ گئے تھے، پولیس اسٹیشن گر گئے تھے، ہاسپٹل کی بلڈنگ گر گئی تھی۔ تو میرے ایک دوست مجھے وہاں جو نقصان ہوا وہ دکھانے کے لیے لے کے چلا، تو اس نے ایک جگہ بلڈنگ دکھائی، کہنے لگا حضرت یہ ایک ہندو کی بلڈنگ تھی، ملٹائی سٹوریڈ بلڈنگ تھی، کوئی شاید 40 سٹوریڈ بلڈنگ تھی، اور کئی 100 اس کے اندر گھر تھے۔ ایک انڈیا کے آدمی نے بنائی ہوئی تھی، ہندو تھا، اور اس کے بینک میں $60 ملین کیش موجود تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جس بندے کے بینک اکاؤنٹ میں $60 ملین موجود ہے، تو وہ زلزلہ آیا اور پوری عمارت وہ گر گئی۔ اب جب عمارت گر گئی تو لوگ اس میں مر گئے دب کے، تو لوگوں نے اس کے اوپر مقدمہ کر دیا۔ عدالت نے فیصلہ کیا کہ جتنا پیسہ اس کے پاس موجود ہے وہ سب کا سب مرنے والوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ تو اس کے $60 ملین اس میں تقسیم ہو گئے اور اس کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ اگلے دن وہ ہندو سڑک کے کنارے کھڑا ہوا اور کپڑا بچھایا اور لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا کہ جی میرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مجھے آپ دے دو۔ جس کی بینک اکاؤنٹ میں آج $60 ملین ہیں، کل وہ بندہ سڑک کے کنارے کھڑا بھیک مانگ رہا ہے۔ تو حالات تو کسی وقت بدل سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ دینے والے کی بجائے لینے والا بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر اس نے دینے والا بنایا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ایک مرتبہ میں اپنے شیخ کے ساتھ حرم شریف میں تھا تو انگلینڈ کا ایک نوجوان آیا اور حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کیا مسئلہ؟ حضرت حرم میں نا حج کے موقع پہ فقیر بڑے ہوتے ہیں، ہر 2-4 منٹ بعد کوئی نہ کوئی فقیر مانگنے والا آ جاتا ہے، ان میں سے کئی صحت مند بھی ہوتے ہیں، تو دل سمجھتا ہے کہ یہ عادی مانگنے والے ہیں، ہم اگر ان کو دیں گے تو ان کی عادت خراب ہوگی۔ اب بتائیں کہ ان کو کچھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ وہ اگر اہل نہیں مانگنے کے تو ہم ان کو کیوں دیں؟ تو میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ حضرت نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے تم اس کے اہل تھے؟ کہتے نہیں میں تو اس کا اہل نہیں تھا۔
بھائی جب تم اس کے اہل نہیں تھے اور اللہ نے تمہیں پھر بھی دے دیا، تم بھی اللہ کے خلق کو اپناؤ، جو تم سے مانگنے آیا تم اسے اللہ کے نام پہ دے دو۔ وہ بندہ چپ تو ہو گیا، لیکن اس کو کوئی تحقیقی جواب چاہیے تھا، عقلی جواب چاہیے تھا، اور اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی، تو بس حضرت کے سامنے بیٹھا تھا۔ حضرت سمجھ گئے کہ اس نے بات سن تو لی ہے، مانی نہیں ہے دل سے۔ پھر حضرت نے اس کو بات ذرا دوسرے انداز سے سمجھائی، فرمایا کہ دیکھو اگر تم سے کوئی بندہ مانگنے کے لیے آیا ہے تو اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے نا؟ کہنے لگا جی ہاں دینے والا بنایا ہے۔ کہنے لگے اس کے شکریہ کے طور پہ تم اس کو اللہ کے لیے دے دیا کرو، یا اللہ تو نے مجھے مانگنے والا نہیں، تو نے مجھے دینے والوں میں شامل کیا ہے، میں تیرے شکر کے طور پہ اس کو یہ دے رہا ہوں۔ فرمایا کہ کوئی سونے کا تاج سر پہ رکھ کے تمہارے پاس مانگنے کے لیے آئے تو تم اس وجہ سے دے دو کہ اللہ یہ میرے پاس مانگنے آیا، میں اس کے پاس مانگنے کے لیے جا سکتا تھا، ایسا بھی پاسبل تھا، یہ میرے پاس آیا اور تو نے مجھے دینے والا بنایا، میں تیرے شکریہ کے طور پہ اس کو تیرے راستے میں دے رہا ہوں۔ یہ مت دیکھو مستحق ہے یا نہیں، تم بھی مستحق نہیں، اللہ نے پھر بھی تمہیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، تم اللہ کے نام پہ دے دیا کرو، زیادہ ڈیٹیل میں مت۔ تب اس کی تسلی ہوئی اور وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں بھی اللہ کے نام پہ دے دیا کروں گا۔ تو دیکھو اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں ہیں جو بن مانگے عطا کی ہیں۔ میں ایک مرتبہ گرمیوں کا موسم تھا، سفر کر رہا تھا، تو فرنٹ سیٹ کے اوپر میں بیٹھا ہوا اونگ رہا تھا، کچھ ذکر بھی کر رہا تھا اور سفر چل رہا تھا۔ ایک جگہ پہ ڈرائیور نے گاڑی کھڑی کی کہ آگے ریڈ لائٹ تھی، اشارے پہ کسی نے نا شیشہ کھٹکھٹایا دروازے کا۔ میں نے اچانک اوپر دیکھا کہ یہ کون ہے شیشہ کھٹکھٹانے والا، تو ایک میں نے دیکھا کہ کوئی نوجوان عورت ہے مانگنے والی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور اس نے ہاتھ یوں آگے پھیلائے اور یوں، چونکہ شیشہ بند تھا، اس نے اللہ کے نام پہ مانگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آتا گھنٹہ میری آنکھوں میں آنسو ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہی رہا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ نوجوان عورت ہے، اس کا رزق آپ نے لکھا ہے، یہ غیر مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کے کھانا مانگ رہی ہے، اور اس کی قسمت میں روزی اس طرح ہے۔ ہمارے گھر کی عورتوں کو ایئر کنڈیشن کمروں میں دسترخوان کے اوپر کئی قسم کے کھانے آپ کھلاتے ہیں، ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کا احسان ہے اللہ کہ آپ نے انہیں اتنی عزتوں کی روزی عطا فرمائی، ہمیں آپ کے دسترخوان پہ اتنے کھانے عطا فرماتے ہیں، ہمیں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، کیا چیز ہے ہمارے پاس۔ یہ اللہ کا احسان ہے، جب اس نے ہمیں اتنی عزتوں سے روزی دی ہم اس کو کیوں نہ شکر ادا کریں۔ اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اوپر بہت سے احسانات کیے۔ تو نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اور اللہ کی فرما برداری کرنا یہ نعمتوں کا شکر گزاری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کا کوئی موقع آئے تو خوب اللہ کی تعریف کرے، یہ بھی شکر میں ہے۔ بیوی خاوند کی تعریف کرتے نہیں تھکتی، ماں بیٹے کی تعریف کرتے نہیں تھکتی، ہم اپنے اللہ کی تعریف کرتے کیوں تھکیں بھائی؟ جتنی تعریف کریں اتنا کم ہے، اور اگر ہم غور کریں نا تو اللہ کی تعریف زیادہ نہیں لگ کر پاتے۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کا کاروبار اتنا اچھا ہے کہ اگر اپنی فیملی کے علاوہ وہ 40 گھروں کا نان نفقہ اپنے ذمے لے لے تو وہ ان کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے، 40 گھروں کو سپورٹ کر سکتا ہے، اتنا امیر آدمی، اتنا اچھا اس کا کاروبار ہے۔ ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا سناؤ بھائی کام کاروبار کیسا ہے؟ تو منہ بنا کے کہنے لگا جی بس گزارا ہے۔ پھر میں نے اس کی خوب کلاس کی، میں نے کہا تجھے تیری ماں روئے، اللہ نے اتنا رزق دیا کہ آپ اپنے علاوہ 40 اور گھرانوں کا بھی نان نفقہ اپنے ذمہ لے سکتے ہیں، اتنا اللہ نے کھلا رزق دیا۔ اور جب پوچھا کہ کام کیسے ہے تو منہ بنا کے کہتے ہیں کہ گزارا ہے۔ آپ کو تو چاہیے تھا جواب دیتے کہ اللہ نے میری اوقات سے بڑھ کے مجھے دیا ہے، میں تو ساری زندگی سجدے میں سر ڈال کے پڑا رہا ہوں، میں اپنے اللہ کا پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، مگر پتہ نہیں کیا بات ہے اللہ کی تعریفیں ہماری زبان سے نہیں نکلتی۔ تو شکر ادا کرنے میں یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب کبھی موقع ملے اللہ کی خوب تعریفیں کریں کہ واقعی میرے اللہ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے، میں اللہ کا احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوں۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، کس کس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ آپ ذرا غور کیجئے، قرآن و حدیث سے میں چند نعمتوں کا تذکرہ کروں گا۔ کئی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جو پہلی مرتبہ آپ کے علم میں آئیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلی دفعہ علم میں آ رہی ہیں تو ہم نے اس پر کبھی اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کیا، تو ہمیں ان نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں
درست اعضاء کے ساتھ پیدا کیا، آنکھیں دی، زبان دی، عقل دی، کان دیے، ہر چیز اللہ نے صحت مندی والی عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ نعمتیں نہیں ملتی۔ ہمارے پاس ایک نوجوان طالب علم تھا، نابینا تھا، 18-19 سال اس کی عمر ہو گئی تھی۔ اس کے حفظ مکمل کیا تو ہم نے اس کی دستار بندی کروائی اور وہ حافظ صاحب چلے گئے۔ پھر ایک جگہ پر ان کو جاب مل گئی تو مصروف ہو گئے۔ چند مہینوں کے بعد وہ حافظ صاحب اپنے ایک دوست کو لے کے میرے پاس ملنے کے لیے آئے۔ بڑا فریش چہرہ تھا، منور چہرہ، حافظ قرآن تھا، نیک نوجوان تھا۔ مجھے ملا، حضرت صاحب میں آج آپ کے لیے ایک خاص دعا کروانے آیا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا، چمک رہا تھا چہرہ، نوجوان چہرہ تھا، تو میں نے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا۔ میں سمجھا اب اس کو جاب مل گئی ہے اور اب میں یہ میرے پاس آیا ہے کہ حضرت دعا کر دیں اب میری شادی ہو جائے۔ تو جب اس نے مجھے کہا نا کہ میں آپ سے خاص دعا کروانے آج آیا ہوں، تو میں نے کہا حافظ صاحب خیریت تو ہے، شادی کی دعا کروانی ہے؟ تو جیسے ہی میں نے کہا نا کہ کیا شادی کی دعا کروانی ہے، وہ بچہ بالکل سیریس ہو گیا، سنجیدہ ہو گیا، اور پھر اس کی نا دونوں رخساروں پہ آنسو ٹپک آئے۔ میں بھی پریشان ہو گیا کہ کیا ایسی بات ہوئی کہ حافظ صاحب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں۔ تو میں نے پوچھا حافظ صاحب کیا ہوا، آپ کی آنکھوں میں سے آنسو کیوں آئے؟ تو حافظ صاحب مجھے کہنے لگے حضرت میں شادی کی دعا کروانے نہیں آیا، میں خاص دعا یہ کروانے آیا ہوں کہ جس کو میں اپنی ماں کہتا ہوں میں آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، آپ یہ دعا کر دیں اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بینائی دے دے، میں ماں کا چہرہ تو دیکھ لوں۔ اس کے بات کرنے پر مجھے احساس ہوا اللہ یہ بینائی کتنی بڑی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں بن مانگے عطا کر دی۔